تو اس میں وہ پاگل ہو جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے۔ جب مجنو کو لیلا سے محبت ہوئی تو مجنو کو ہر چیز میں لیلا نظر آنے لگی، اس قدر محبت تھی کہ ہر پہلو سے وہ لیلا کے بارے میں سوچتا تھا۔ لیلا کے گلی سے محبت ہو گئی، اس کے محلے سے محبت ہو گئی، یہاں تک کہ لیلا کے گلی کے کتوں کو وہ چومنے اور چاٹنے لگا، اتنی محبت ہو گئی۔ یہ دنیا میں محبت تھی، مجنو بھی اس دنیا میں ختم ہو گیا، لیلا بھی ختم ہو گئی، صرف تاریخ کی کتابوں میں اس کے تذکرے رہ گئے۔ نہ آج لیلا ہے، نہ مجنو ہے، نہ مجنو کی گلیاں ہیں، مگر ہمارا اور آپ کا بھی ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے۔ وہ نسبت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور آپ کی ہر چیز سے ہے۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ جب تک مومن کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، جب تک کہ وہ اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے گھر بار سے، ہر چیز سے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ مجھے محبت کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سناتا چلوں کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، وہ حج پہ جا رہے تھے۔ ایک نیک آدمی، ایک بوڑھا آدمی، بوڑھا شخص حج پہ جا رہا ہے۔ راستے میں ہے کہ ایک چور آتا ہے، اور چور ان سے ان کا بیگ، ان کا جو تھیلا جس میں اپنے پیسے رکھ رکھے تھے، اس کو وہ چھینتا ہے اور بھاگنے لگ جاتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے دور چلا جاتا ہے۔ وہ بھاگ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ وہ چور اس چور کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو چکی ہوتی ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، بھائی مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، میری آنکھ، ابھی تو میری آنکھ میں روشنی تھی، ابھی میری آنکھ کی روشنی کہاں چلی گئی، میں بہت پریشان ہوں۔ لوگ اس سے معلوم کرتے ہیں آخر تمہارے ساتھ ایسا ہوا کیوں؟ وہ چور کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی میں ایک بوڑھے شخص کا، ایک بوڑھے میاں کا تھیلا لے کر بھاگا ہوں، شاید انہوں نے بد دعا کر دی ہو جس کی وجہ سے میری آنکھ کی بینائی چلی گئی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے میں اندھا ہو گیا ہوں، مجھے کچھ دکھ نہیں رہا ہے۔ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ لوگ اس سے معلوم کرتے ہیں کہ کس جگہ سے تم اس بوڑھے میاں سے تھیلا چھین کر آئے تھے۔ وہ اشارہ کرتا ہے کہ فلاں جگہ۔ لوگ وہاں آتے ہیں، لوگ معلوم کرتے ہیں کہ یہ آدمی یہاں پہ ایک بوڑھے شخص ہے جسے تھیلا چھین کر بھاگا ہے، ان کا کوئی آتا پتہ ہے؟ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، مگر ایک نائی جس کی دکان وہاں پہ تھی، ایک نائی کہتا ہے کہ ہاں وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں، اگلی نماز کا انتظار کر لو، ہو سکتا ہے وہ آئیں تو میں پہچان لوں گا اور میں آپ کی طرف اشارہ کر دوں گا، آپ ان سے معاملہ کر لیجئے گا۔ الغرض اگلی نماز کا وقت آتا ہے اور بوڑھے شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نائی اشارہ کرتے ہیں ان لوگوں کو، دیکھیے وہی بزرگ آدمی، وہی بوڑھے جو ابا ہیں جو آ رہے ہیں، انہی کا تھیلا چھین کر بھاگا تھا، آپ ان سے رابطہ قائم کریں۔ یہ سارے کے سارے لوگ اس بوڑھے بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے پاؤں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ انہیں معاف کر دیجئے، یہ آپ کا تھیلا لے کر بھاگا تھا، یہ آپ کا بیگ لے کر بھاگا تھا۔ اور بزرگ شخص جواب دیتے ہیں کہ جس وقت یہ میرا تھیلا لے کر بھاگا تھا میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا تھا۔ اس بیگ میں وہ پیسے تھے میرے جس سے میں حج پہ جانے والا تھا، مگر یہ لے کر جب بھاگا میں نے بھاگتے ہی اس کو معاف کر دیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، حضرت آپ نے بھاگتے ہی اس کو معاف کر دیا، آخر ایسا کیوں؟ وہ بزرگ جواب دیتے ہیں، میں پوری بات، پورا واقعہ صرف ان کے جواب کے لیے آپ کو سنایا ہوں۔
وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سارے امتیوں کا حساب و کتاب نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میری ساری امتیوں کا حساب و کتاب نہ ہو جائے۔ اور میں سوچ میں پڑ گیا، بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کے امتی کے ایک ایک معاملے کا حساب و کتاب نہ ہو جائے۔ اور میرے دل میں خیال آیا کہ میرا بھی یہ معاملہ ہے، اور کل قیامت کے دن جب یہ معاملہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جتنی دیر اس معاملہ کی سنوائی میں لگے گی، میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے میں دیر ہوگی، میں اسی دیری کی بنیاد پر میں دنیا میں معاف کر دیا ہوں تاکہ یہ معاملہ دنیا میں ختم ہو جائے، کل قیامت میں نہ جائے اور میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیری نہ لگے۔ میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا نسبت ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس نسبت کا خیال کرتے ہوئے ہمیں بہت ساری گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے محلے پر اور خاص طور سے اپنے آپ پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ پیارے آقا کا معاملہ بچوں کے ساتھ کیسے ہوتا تھا، گھر کی عورتوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا، گھر کی بچوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہوتا تھا، بھائی بہن کے ساتھ معاملہ کیسا ہوتا تھا، کیونکہ ہمارا اور آپ کا نسبت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ہم اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والے ہیں، انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے دل میں سب سے زیادہ کسی کی محبت ہے تو اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ہم اپنی داڑھیوں سے، اپنی پگڑیوں سے، اپنے کپڑوں سے، اپنے گھر سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے